الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب بھائی پر ہوئے جان لیوا حملوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شہاب بھائی پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ پوری جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شہاب بھائی کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی ابھی راجستھان میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں اور وہ اجمیر کے آس پاس موجود ہیں، اور شہاب بھائی کو اپنے سفر پر روانہ ہوئے 71 سے 72 دن لگ بھگ پورے ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے تو سوشل میڈیا پر یا پھر یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز اور فوٹوز ضرور دیکھے ہوں گے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک راستے پر نکلے ہوئے ہیں ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پوری جانکاری سراسر غلط ہے۔ ابھی شہاب بھائی پوری طرح سلامت ہیں، ان پر کسی طرح کا جان لیوا حملہ نہیں ہوا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی نے ایک ویڈیو اپنے آفیشیل چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں شہاب بھائی صحیح سلامت دکھ رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ایک بات تو ہم سبھی مانتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر شہاب بھائی کی شہرت اور مقبولیت کو دیکھ کر اور چرچے کو سن کر اس کے اندر جلن ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ ایک نوجوان جو اللہ کے گھر پیدل جا رہا ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ اس نوجوان سے کیوں جل رہے ہیں؟ پیارے دوستو، شہاب بھائی ایک نیک سفر پر نکلے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی مقبولیت، شہرت اور چرچوں کو دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو شہاب بھائی کے بارے میں کچھ اہم جانکاریاں دینے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کا سفر تو جاری ہے۔ آپ سبھی لوگ شہاب بھائی کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ شہاب بھائی کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا، آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ شہاب بھائی کیرالہ سے پیدل حج کرنے کے لیے سعودی عربیہ جا رہے ہیں، ان کے حوصلوں کو دیکھ کر لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ شہاب بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کے دلوں میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، اتنا بڑا کام جو کر رہے ہیں، پیدل حج پر جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس پیدل حج پر جانے کے لیے شہاب بھائی کو کتنا خرچہ آیا ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور دوستو، شہاب بھائی سے متاثر ہو کر دو اور لوگ ہیں جو حج کے لیے ہندوستان سے پیدل سعودی عربیہ نکل پڑے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ان دو لوگوں کے بارے میں کہ یہ دو لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ان کا کیا نام ہے، کیا ان کے پاس سعودی عرب جانے کے لیے پرمیشنز، پاسپورٹ، ویزا وغیرہ ہیں یا نہیں، اور کیا یہ لوگ پیدل سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے اور کس کنٹری سے گزریں گے، کیا ان لوگوں کے پاس اس دیش کی پرمیشن ہے، یہ لوگ کس طرح سے پیدل حج پر جا رہے ہیں اور ابھی تک یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس شہاب بھائی کی طرح پوری تیاریاں ہیں، ان لوگوں کی نیتیں کیا ہیں، کیا یہ لوگ وائرل ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا سچ مچ یہ لوگ حج کی نیت کر کے پیدل حج کے لیے نکل پڑے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ اب بات آتی ہے شہاب بھائی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے کا خرچہ کتنا ہوگا، کیونکہ انہیں پیدل چلنا ہے، رات میں کہیں رکنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پانی کی بوتلیں بھی لینی ہیں، پانی پینا ہے، تو یہ ساری چیزیں فری تو نہیں آتی ہیں، ان کے لیے پیسہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو شہاب بھائی کا دیکھا جائے تو شہاب بھائی ایک دن میں 25 سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ہیں جو انہی کے گاؤں سے بتائے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ایک ایمبولینس بھی چل رہی ہے جس کے پیٹرول کا خرچہ آتا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہیے، ہم آپ کو تمام معلومات دینے والے ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई का ये सफर करने के लिए यानी इस सफर पर निकलने के लिए सबसे पहले परमिशन की जरूरत थी और इस परमिशन के चक्कर में उनका पूरा 1 साल चला गया। यानी उन्हें 1 साल लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 3-4 मुल्कों से होकर गुजरेंगे तो 3-4 मुल्कों का भी वीजा लेना है, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है और सऊदी अरब की हुकूमत से भी परमिशन लेनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है। ये तमाम कागजी कार्रवाई करने के लिए उनका 1 साल इसी में गुजर गया। यानी हिंदुस्तान से परमिशन, पाकिस्तान, ईरान, इराक से परमिशन और कुवैत से परमिशन लेनी पड़ी। तो शिहाब भाई जितने देशों से होकर गुजरेंगे उन तमाम की परमिशन लेनी होगी, तो उन्हें इन तमाम देशों की परमिशन लेनी होगी। अगर हमें अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो हमें दोनों देशों से परमिशन लेनी होगी, तभी हम दूसरे मुल्क में जा पाएंगे। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि शिहाब भाई का परमिशन लेने में भी 1 साल हो गया, तो इसमें उनका कितना सारा खर्चा आया होगा। और यह भी पता चला है कि शिहाब भाई हर रोज़ 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने की ट्रेनिंग किया करते थे। और प्यारे दोस्तों, अगर कोई सफ़र पर निकलता है तो उसमें जितना पैसा खर्च होने वाला होता है, जितना उसको ज़रूरत होती है उतना वो लेकर चलता है और उतनी रकम खुद अपने पास रख लेता है। अब अगर शिहाब भाई को देखा जाए तो उन्हें ये सफ़र शुरू किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 40 दिन तक तो उन्हें कोई भी नहीं जानता था कि वो पैदल हज पर जा रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर हाल ही में कुछ दिनों के अंदर शिहाब भाई इतना फेमस हो गए हैं कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग उनको जानता है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचिए, जब शिहाब भाई ने ये सफ़र 2 जून से शुरू किया था तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था, तब तक उनके 40 दिन हो चुके थे। यानी कि 40 दिन तक उन्होंने ये सफ़र अकेले तय किया था। तो सोचिए इस 40 दिन में उनका कितना सारा पैसा खर्च हुआ होगा, खाने पीने में या किसी होटल में रुकने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शिहाब भाई को मक्का पहुंचने में 280 दिन लगेंगे और 280 दिनों में शिहाब भाई को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शिहाब भाई का कितना खर्चा होगा? 10 लाख, 50 लाख। जब कोई हवाई जहाज से हज करने के लिए जाता है तो उसका 4 से 5 लाख रुपये आराम से खर्चा आ जाता है, जबकि पैदल हज करने में जाने के लिए इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो दोस्तों, यह हो गई शिहाब भाई की बात। अब हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो 2 और पैदल हज करने के लिए निकले थे, जिनमें से पहले का नाम मोहम्मद आसिफ है। ये महाराष्ट्र से बताए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इनकी उम्र और इनकी हालत को देखकर नहीं लगता कि ये पैदल सफ़र कर पाएंगे, वो भी सऊदी अरेबिया तक, जो 8640 किलोमीटर से ज़्यादा है। इनको इतना पैदल चलना होगा। और प्यारे दोस्तों, रही शिहाब की बात, तो शिहाब भाई एक नौजवान हट्टे खट्टे शेर की तरह हैं और यहाँ शिहाब भाई ने पैदल चलने की ट्रेनिंग कर रखी है। और शिहाब भाई हज पर चलने के लिए पहले से ही इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो हर दिन 20 से 25 किलोमीटर चला करते थे। और अब मोहम्मद आसिफ की बात कर लेते हैं, तो ना ही उनके पास ट्रेनिंग है, ना ही उनके पास किसी तरह का वीज़ा और ना ही परमिशन, ना ही पासपोर्ट वगैरह है। यानी कि दोस्तों, एक वीडियो में उन्होंने खुद बताया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पैदल हज करने के लिए निकला हूं, पीछे से वीज़ा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, जब उनके पास कोई परमिशन नहीं, कोई वीज़ा नहीं, ना ही उनके पास पासपोर्ट है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ये हिंदुस्तान से गुजर रहे होंगे, या तो उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस पकड़ लेगी और उनको सज़ा भी हो सकती है, या फिर अगर बीच रास्ते में पुलिस नहीं पकड़ती तो जब ये हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, जब ये वाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो आर्मी होती है वो उन्हें वहीं पर रोक देगी और फिर वहां से उन्हें वापस हिंदुस्तान की तरफ भेज देगी, या तो उन्हें कोई सज़ा भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से शिहाब भाई ने अपनी तैयारियां की थी, जिसके लिए उन्होंने 1 साल पहले से ही हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से परमिशन ली थी और दूसरी कंट्री से जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब से परमिशन ली थी कि उनके इस देश से होते हुए सऊदी अरब में एंटर कर जाएंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद आसिफ भाई की, तो उनके पास न कोई परमिशन है, ना ही कोई वीज़ा है। तो दोस्तों, अगर उनको हज करना है, पैदल ही जाना है, तो उनको सबसे पहले तो जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को पार करना होगा। यानी कि उन्हें तमाम देशों से परमिशन लेनी होगी,
ہندوستان سے پرمیشن لینی ہوگی، جو کہ اب ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے کیونکہ انہیں ہندوستان سے مکہ پیدل حج کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور آصف بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہیں ہندوستان سے باہر نہیں جانے دیں گے، یعنی یہ پاکستان میں انٹر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن موجود نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بھائی کے بارے میں۔ پیارے دوستو، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، جو پیدل سفر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک طاقت دینے والا اللہ ہی ہے، ہر شے کو طاقت دیتا ہے، لیکن دوستو ان کے پاس بھی نہ تو ویزا ہے، نہ ہی پاسپورٹ، نہ ہی کوئی پرمیشن، تو اب یہ بھی کس طرح سے پیدل حج پر جا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس بھی نہ تو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے، نہ ہی ان کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہے، کسی بھی دیشوں کی پرمیشن موجود نہیں ہے، جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق، تو ان کے پاس میں کوئی بھی پرمیشن نہیں۔ جو محمد آصف بھائی کے ساتھ ہوگا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی جب وہ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو ان کو ہندوستان میں ہی روک لیا جائے گا، یا تو ان کو بھی بیچ راستے میں پولیس پکڑ لے گی اور ان پر کوئی کارروائی کرے گی۔ اگر ان کو بیچ راستے میں پولیس نہیں پکڑتی تو ان کو بھی جب یہ واگھا بارڈر پر پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کو ہندوستان کی آرمی جو وہاں پر تعینات ہے انہیں روک دے گی اور انہیں واپس بھیج دے گی۔ تو دوستو اب بات رہی ان لوگوں کی نیت کی، تو دوستو دیکھیں کسی کی نیت کوئی نہیں جانتا، اس کے دل میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی سچی محبت ہو، ان کے دل میں بھی چاہت ہوگی کہ ہم بھی پیدل حج کرنے کے لیے جائیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت صرف وائرل ہونے کی ہو۔ پیارے دوستو اب ان کی کیا نیت ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوستو اگر کسی کو پیدل حج کرنے کے لیے جانا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے، تمام دیشوں کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، ہندوستان کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، پوری تیاری کرنی ہوتی ہے، قانونی کارروائی کرنی ہوتی ہے، کاغذی کارروائی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہی آپ پیدل حج کرنے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے، بیگ اٹھائے اور حج کے لیے نکل پڑے۔ پیارے دوستو ایسا بالکل نہیں ہوتا، جو پروسیس ہیں اس پروسیس کو پورا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پروسیس کو پورا کریں، اس کے بعد ہی حج پر جانے کے لیے پیدل نکل سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ پیدل ہرگز نہ نکلیں۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔